بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا کبھی نماز کے دوران آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اچانک دل میں ڈر پیدا ہوا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، یا پیٹ میں کوئی ایسی حرکت محسوس ہوئی جس نے آپ کو سخت الجھن میں ڈال دیا؟ پھر آپ سوچنے لگے کہ کیا مجھے نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرنے جانا چاہیے یا خاموشی سے نماز جاری رکھنی چاہیے؟ اور اگر آپ پہلے صف میں کھڑے ہوں اور پیچھے سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرے شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پیش آتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ شرم اور جھجک کی وجہ سے کسی عالم سے پوچھ نہیں پاتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناواقفیت کی وجہ سے ہم یا تو اپنی درست نماز توڑ بیٹھتے ہیں یا وضو ٹوٹنے کے باوجود شرم کی وجہ سے صف میں کھڑے رہتے ہیں، اور ثواب کے بجائے الٹا گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی اور جامع ویڈیو میں ہم اسی اہم، نازک اور ہر مسلمان کی ضرورت سے جڑے مسئلے کو قرآن کریم، صحیح احادیث، فقہی اصولوں اور معتبر ائمہ کرام کی توضیحات کی روشنی میں اتنے سادہ، مدلل اور دل کو چھو لینے والے انداز میں سمجھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو ہر شک، ہر الجھن اور ہر وسوسہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دین کی ایسی ہی مستند اور تحقیق شدہ معلومات ملتی رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کے مبارک سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل، فطری اور آسان دین ہے جو انسان کو کسی بھی مرحلے پر الجھن یا شرمندگی میں نہیں چھوڑتا۔ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا سب سے مقدس ذریعہ ہے۔ ایک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کائنات کے مالک سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط طہارت یعنی باوضو ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہوا خارج ہونے کا گمان ہوتا ہے یا حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے تو شریعت کا اصل حکم کیا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں وضو کے واقعی ٹوٹنے کا حکم اور شیطان کے پیدا کردہ وسوسے کا حکم دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ اکثر لوگ اس مقام پر شدید غلطی کرتے ہیں اور حقیقت اور وسوسے کے درمیان فرق نہیں کر پاتے، جس سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران یقینی طور پر ہوا خارج ہو جائے تو شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو 100% یقین ہو جائے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو چاہے وہ پہلے صف میں کھڑا ہو، چاہے مسجد میں سینکڑوں لوگ موجود ہوں، اس کا وضو
فوراً ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بغیر وضو کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نماز میں کھڑا رہنا یا رکوع و سجدہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سخت گناہ ہے۔ بلا وضو نماز پڑھنا یا نماز کا ڈرامہ کرنا عبادات کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلی یا دوسری صف میں ہوں اور پیچھے کئی صفیں ہوں تو ہم نمازیوں کے سامنے سے کیسے نکلیں؟ کیا اس سے نمازیوں کا پردہ فاش نہیں ہوگا؟ کیا لوگ ہمارے بارے میں برا نہیں سوچیں گے؟ ذرا غور کیجئے، دین اسلام ہمیں حیا اور ادب سکھاتا ہے، اور شریعت نے اس شرمندگی کا ایسا خوبصورت حل نکالا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا ایک نہایت ہی باوقار اور حیادار طریقہ سکھایا ہے۔ سنن ابو داود، سنن ترمذی اور مسند احمد میں صحابی رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اور صفوں سے نکل جائے۔ سبحان اللہ! اس نبوی حکمت پر قربان جائے، جب آپ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلیں گے تو تمام دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ آپ کی نکسیر پھوٹ گئی ہے یا ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ اسلام نے انسان کے پردے اور عزت کی حفاظت کا کس قدر بہترین انتظام فرمایا ہے۔ اس عمل سے آپ کی عزت اور حیا بھی برقرار رہے گی، کسی کے دل آزاری بھی نہیں ہوگی، اور آپ شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے باوقار انداز میں وضو کے لیے تشریف لے جا سکیں گے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد کیا وہ نماز نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی یا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھنے ہوگی؟ اس مسئلے میں علماء کرام اور ائمہ کرام کے فقہی آراء کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص وضو ٹوٹنے کے بعد جان بوجھ کر بول پڑے یا مسجد سے باہر جا کر کوئی دنیاوی کام کر لے تو اس کی نماز بالکل ختم ہو گئی۔ اسے وضو کر کے نئے سرے سے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ البتہ فقہائے حنفی اور بعض دیگر ائمہ کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص وضو ٹوٹتے ہی فوراً بغیر کسی سے بات کیے ناک پر ہاتھ رکھ کر وضو کرنے چلا جائے اور وضو کر کے واپس آ کر امام کے پیچھے ساتھ مل جائے تو وہ اپنی بقیہ نماز پوری کر سکتا ہے، جسے فقہا میں بنا کہتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ مساجد کا ماحول اور وضو خانے کی دوری ایسی ہوتی ہے کہ ان شرائط کو پورا کرنا عام انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے تمام معتبر علماء کا مشورہ یہی ہے کہ نمازی وضو کر کے نئے سرے سے اپنی نماز ادا کرے۔ یہی سب سے محفوظ اور افضل طریقہ ہے۔ میرے محترم ناظرین، آئیے
اب اس مسئلے کے دوسرے اور سب سے زیادہ حساس پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے شک، وسوسے اور وہم کا مسئلہ۔ اگر آپ کو صرف یہ محسوس ہو کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، یا پیٹ میں صرف ہوا کی گردش، تناؤ یا گرگراہٹ محسوس ہوئی ہے، لیکن آپ کو ہوا کے باہر نکلنے کا یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز نماز نہ توڑیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی ایسا شک ہوا ہے تو یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ 99% شیطان کی طرف سے ایک چال ہوتی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے کھڑا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو وہ اس کے دل میں طہارت کے حوالے سے نکتہ چینی اور وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اتنی الجھن اور شک میں مبتلا ہو جائیں کہ نماز آپ کے لیے بوجھ بن جائے اور آپ تنگ آ کر عبادت ہی چھوڑ دیں۔ اس شیطانی وسوسے کا توڑ خود ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عباد بن تیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ اسے نماز کے دوران ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے ایک سونے کا اصول عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، یعنی وہ شخص اس وقت تک نماز سے نہ پھیرے، یعنی نماز نہ توڑے جب تک کہ وہ ہوا کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ اس حدیث پاک پر ذرا غور کیجئے۔ شارحین حدیث اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کی ہوا خاموشی سے خارج ہو جائے، جس کی آواز نہ ہو اور بو بھی نہ ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہاں آقا علیہ السلام کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ جب تک آپ کو ہوا خارج ہونے کا کامل اور یقینی علمی ثبوت نہ مل جائے، تب تک محض احساس، شک یا گمان کی بنیاد پر نماز نہیں توڑی جائے گی۔ فقہاء اسلامی کا ایک عالمگیر اور سنہری اصول ہے، الیقین لا یزول بالشک، یعنی جو طہارت اور وضو یقین کے ساتھ قائم ہوا تھا، وہ محض شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت یقین کے ساتھ وضو کیا تھا، تو وہ وضو اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کے ٹوٹنے کا بھی اتنا ہی پختہ یقین نہ ہو جائے۔ محض پیٹ میں انتڑیوں کی حرکت، گیس کا اوپر نیچے ہونا یا جلد پر کسی ہوا کے جھونکنے کا احساس وضو کو باطل نہیں کرتا۔ اب آئیے اس مسئلے کی ایک اور اہم اور فقہی صورت کی طرف، جو ہمارے بہت سے بیمار، معمر اور عذر والے بہن بھائیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو مثانے یا معدے کی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کی ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے یا پیشاب کے قطرے بار بار گرتے رہتے ہیں۔ شریعت میں ایسے شخص کو معذور شرعی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی اور ڈیوٹی کا بوجھ نہیں رکھا۔ معذور شرعی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے وقت کا آغاز ہونے پر ایک مرتبہ اچھی طرح وضو کر لے۔ اس وضو کے بعد اس نماز کے پورے وقت کے اندر اگر اس کی ہوا بار بار بھی خارج ہوتی رہی تب بھی اس کا وضو قائم رہے گا اور اس کی نماز بالکل درست اور مقبول ہوگی۔ وہ اس ایک وضو سے اس وقت کے فرض، سنت، نفل اور قرآن مجید کی تلاوت سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نیا وضو کر لے گا۔ تنگ دستی اور بیماری کی حالت میں اسلام کا یہ اصول ہماری زندگیوں کو کتنا آسان بنا دیتا ہے۔ تاہم اگر کسی کو یہ مسئلہ نیا پیش آیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے قریب کے کسی معتبر اور مستند عالم دین یا مفتی کرام سے اپنا ذاتی مسئلہ بیان کر کے تفصیلی شرعی فتویٰ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی گفتگو اور احادیث کی روشنی میں کی گئی وضاحت پسند آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا ماشاء اللہ لکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے خوبصورت کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دین کا پیغام آگے بڑھانے کا جذبہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آئیے اب اس پورے تفصیلی موضوع، تمام احادیث اور ائمہ کرام کے ارشادات کا ایک بار خلاصہ ذہن نشین کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ کبھی بھی آپ کو نماز کے دوران کوئی پریشانی یا الجھن نہ ہو۔ پہلا خلاصہ، اگر نماز میں یقینی طور پر ہوا خارج ہو جائے تو وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتی ہے۔ فوری طور پر نماز چھوڑ کر نیا وضو کرنا شرعی فرض ہے۔ دوسرا خلاصہ، اگر صفوں کے درمیان سے نکلنا پڑے تو سنت نبوی کے مطابق اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نکلیں تاکہ پردہ داری قائم رہے اور کوئی آپ کی تحقیر نہ کرے۔ تیسرا خلاصہ، اگر صرف شک، گمان یا پیٹ کی گڑگڑاہٹ ہو تو ہرگز نماز نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کا 100% یقین نہ ہو جائے آپ کا وضو قائم ہے۔ چوتھا خلاصہ، شیطان کے وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ ان پر بالکل دھیان نہ دیا جائے اور نماز کے معنی و اذکار میں اپنا دل لگایا جائے۔ پانچواں خلاصہ، اسلامی اصول یاد رکھیں کہ یقین کو محض شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جاتا۔ چھٹا خلاصہ، دائمی مریض یا معذور افراد کے لیے ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کافی ہے۔ اس کے بعد ہوا کے نکلنے سے ان کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ساتواں خلاصہ، وضو کے بعد نماز کو از سر نو پڑھنا زیادہ افضل اور احتیاط کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح مستند اور گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری نمازوں کو اپنے حضور مقبول فرما، ہمارے دلوں سے شیطان کے تمام وسوسوں، شکوک اور شبہات کو ختم فرما، ہمیں ظاہر اور باطن کی کامل طہارت نصیب فرما اور ہمیں آخری سانس تک سنت نبوی کے مطابق سچی، خالص اور خشوع کے ساتھ بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما،
ان کی بیماریاں دور فرما اور ہم سب کو نماز کی پابندی کی نعمت سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔